سٹیج کے اوپر مجھے بتائیں کوئی اگر غریب پھٹے ہوئے کپڑوں والا مسکین چڑھا ہے اس کو چڑھنے دیتے ہیں، بیٹھنے دیتے ہیں؟ اچھا وہ کہ میں نے پیر صاحب کو ملنا، کہتے چلو باہر ملیں، باہر ہٹ، پیچھے ہٹ، ہمیں محفل خراب کرنا آ گیا۔ ہم تو مساکین کو اس دین کے سٹیج کے قریب نہیں جانے دیتے۔ اچھا پھر چلے محفل ہو گئی، اب کھانے کا وقت ہے، مسکین کو کہتے ہو پیچھے ہٹ کے بیٹھ، میں پہلے بندیاں نو کھانا کھلا لواں پھر تینوں بندیاں نو، یعنی وہ بندہ نہیں ہے، پیر صاحب، مولوی صاحب، کونسلر صاحب، تسی بیٹھے کے لیا آ جاؤ جی صوفے دے ہو جی، ان کو صوفے پہ بٹھائیں گے۔ اگر کوئی مسکین بھی کہے یار یہاں روٹی اچھی ملے گی یقیناً، چلے میں بھی ساتھ گھس ہی جاتا ہوں۔ کئی دفعہ ہمارے ساتھ نا ہم کئی جگہ جاتے ہیں، کوئی غریب بندہ بھی اندر آ بیٹھتا ہے، وہ گھر والے دیکھتے ہیں کہ او تو کدھر آ گیا، تینوں کس بلایا، او اتھے جا۔ رحم کیا ہوتا ہے؟ حکمران نے کون سا رحم کرنا ہوتا ہے؟ اگر کوئی حکمران آپ کا، آپ کے ملک کا حکمران ٹیکس گھٹا دے، اس کا معنی یہ رحم کر رہا ہے، ٹیکس بڑھا دے اس کا معنی کیا ہے؟ ظلم کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کل ہمارے ملک کے اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% اضافہ کر دیا، اور سود ویسے ہی حرام ہے اور بڑھا دیا 1% پورا۔ تو اب بتائیں رحم ہوا یا ظلم ہوا؟ اچھا حکمران اگر بجلی کے بل بڑھا دے تو یہ رحم میں آئے گا یا گھٹا دے رحم میں آئے گا؟ اگر بل گھٹ جائیں تو رحم ہے، بڑھ جائیں تو ظلم بن جائے گا۔ اگر غریب کا چولہا جلنا مشکل ہو جائے مطلب یہ ہے کہ اب ظلم ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں میں پوچھتا ہوں، یہاں 50 60 70 سال کے بزرگ بیٹھے ہیں، اس قوم پہ رحم کرنے والے مسلط ہوئے یا ظلم کرنے والے؟ تو ہمیں ظالموں کا ساتھ دینا چاہیے یا مظلوموں کا؟ یہ قوم مظلوم ہے، حکمران ظالم بن گئے۔ آقا فرما رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، مولا ان حکمرانوں کو مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کریں، ظلم کرنے والے ہوں۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ قوم تو انہی ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو کے نعرے لگا کے ان کو خود مسلط کرواتی ہے۔ ایسی قوم کی تقدیر کون بدلے گا بتائیں؟ اللہ کی تقدیر بھی سوچتی ہوگی میں کس پہ مہربان ہوں، خود ظالموں کے نعرے لگا کے ان کو ووٹیں دے کے مسلط کر رہے ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن عَلَى حَرْفٍ، وہ کسی کنارے پہ رہ کے عبادت کرتے ہیں۔ اور کنارہ کون سا ہے؟ وہ دین کا کنارہ ہے، یعنی وہ دین کے ایک طرف جیسے تماشائی گراؤنڈ کے کنارے پہ کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے ہیں میچ کیسا ہو رہا ہے، فرمایا کچھ دین والے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں لیکن کنارے پہ رہنے والے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جمعے کا دن ہوتا ہے تو سب کو پتہ ہے بھئی جمعہ پڑھنا ہے، اس کا ٹائم ہوتا ہے، اور جب ممبر پر خطیب آ جاتا ہے تو وہ فرشتے جو لوگوں کے استقبال کے لیے نام لکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے وہ کتاب بند کر کے وہ بیٹھ جاتی ہیں، وہ خطبہ سننا شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا جب خطیب ممبر پہ بیٹھتا ہے کتنے لوگ مسجد میں ہوتے ہیں؟ اکثر دیواریں ہی ہوتی ہیں، یا کوئی 1 2 3 بزرگ بندے ہوں گے۔ نوجوان طبقہ تو بہت کم ہی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ خطیب ممبر پہ بیٹھے تو وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہوں۔ یہ بات سننے والی ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان کلمہ پڑھنے والے، اللہ کی عبادت کو ماننے والے، عبادت کرنے والے، وہ کہاں ہیں؟ اور جمعہ میں نے مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ سید الایام ہے، یعنی ایک عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور بڑی عبادت کا دن ہے۔ اب وہ جو ابھی نہیں آئے ان سے پوچھیں بھئی کیا جمعہ نہیں پڑھنا؟ ہو کہتے ہیں جی پڑھنا ہے۔ آئے کیوں نہیں؟ بس چلے جائیں گے نا، یہ بھی بڑا ٹائم ہے۔ فرشتے حاضری رجسٹر بند کر کے بیٹھ گئے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہماری حاضری لگے یا نہ لگے، وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب مؤذن دوسری اذان پڑھے۔ اب دوسری اذان کنارہ ہے کہ اس کے بعد خطیب نے کھڑے ہو کے عربی کا خطبہ شروع کر دینا ہے، اب واعظ و نصیحت والا خطبہ ختم ہو گیا۔ اب وہ جب دوسری اذان شروع ہوتی ہے تو تب گھر میں اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، کئی اس وقت وضو شروع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی خطبہ بھی کیا، نماز جمعہ کی پڑھنی ہے۔ تو اب کیونکہ ہم جمعہ پڑھانے والے لوگ ہیں تو خطیب کیونکہ ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ دور تک آنے والے سارے اس کو تو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثریت ہم میں سے ان لوگوں کی ہے جو اس آخری کنارے پہ جب وہ اذان بھی ہو گئی، خطبہ بھی بعد قط ہو جاتا ہے، وہ اس وقت آ کے شامل ہوتے ہیں۔ اب کہنے کو تو وہ بھی اللہ کی عبادت کر کے جا رہے ہیں، آپ انہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے نا آپ نے اللہ کی عبادت نہیں کی۔
لیکن وہ ہے کون سا طبقہ؟ قرآن مجید اس کی نشاندہی کر رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں ہیں جی وہ بندے بھی، مَن یعبد اللہ، جو عبادت کی طرف آتے تو ہیں، لیکن آتے کب ہیں؟ عَلَىٰ حرف، کنارے پر، دین کے کنارے پر۔ جب معاملات اپنے آخری کنارے پر ہوتے ہیں تو وہاں سے بس صرف دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اکثر محفل میں بھی یہی حال ہوتا ہے، لنگر کا جب ٹائم ہوتا ہے، لنگر بھی اس محفل کا حصہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے لوگ آ جاتے ہیں، اس سے پہلے لوگ دیکھتے رہتے ہیں، اعلان ہوتے رہتے ہیں، آ جاؤ جی، آ جاؤ جی، پروگرام شروع کریں۔ یعنی یہ جو ہمارا مزاج آج بالعموم بن چکا ہے، قرآن مجید ایگزیکٹلی اس کو ایڈریس کر کے کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں وہ بندے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت سے انکار نہیں کرتے، آتے ہیں، لیکن ہیں کس طبقے میں؟ اعلیٰ حرف، وہ ہیں بالکل دین کے کنارے والے، ابھی وہ دین کی وادی میں اترے نہیں ہیں، ابھی وہ انہیں دین کی وہ لذت والی وادی جس کے مزے آئیں تو بندہ کہتا ہے اس سے باہر ہی نہ نکلوں، وہ آتے ہیں، اللہ کا گھر ہے، سب کو پتہ ہے بھائی یہ بندے کا گھر نہیں ہے، وہ اس سے آخری صف میں کھڑے ہوں گے، اور امام صاحب کو پیچھے مڑ کے آنا پڑتا جی صفیں ہی مکمل کر لیں۔ مقتدیوں کو نہیں پتہ مکمل کرنی ہے، پتہ انہیں بھی ہے، مگر وہ ہیں کنارے والے، آگے آنا ہی نہیں چاہتے۔ اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات اگلی صفیں مکمل نہیں ہوتی، کچھ پیچھے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے واضح طور پہ بتایا ہے کہ صف جو اگلی نامکمل ہے پیچھے کھڑے ہو جائے نماز نہیں ہوتی۔ اس کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، نہ حاضری کی پرواہ ہے، نہ ہونے کی پرواہ، اس کو کیا لگے، بظاہر دنیا کے عبادت کے لیے آ گیا جی، آیا تھا۔ اب یہ مزاج اتنا بڑھ گیا ہے نا کہ کسی کا کوئی خوشی غمی بھی ہو نا تو بندہ کوئی گپ شپ لگا رہا ہو، کہتا ہے یار تو ہوٹل دے پہ میں ذرا حاضری لاؤں، یعنی میں منہ دکھاؤں تاکہ بندے راضی رہ جائیں۔ دین، ایمان، اللہ، رسول کوئی پرواہ نہیں، دنیا داری اتنی آگے بڑھ گئی ہے۔ اب یہ جو طبقہ جس کا قرآن مجید نے ہمیں تعارف کروایا دوستان محترم، اس کی مزید عادات بتائی ہیں کہ وہ لوگ پھر ان کی پہچان مزید کرنی ہو کیسے ہوتی ہے۔ فرمایا فَإِنْ أَصْوَابَهُ خَيْرٌ، اگر تو انہیں کوئی ایسی چیز ملے جو اچھی چیز ہو، کوئی بھلائی والی چیز، کوئی خیر والی بات، خیر مال کو بھی کہتے ہیں، جہاں سے کوئی مال شال ملنے کی امید ہو، تو نِطْمَئِنَّ بِهِ، تو پھر تو وہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی مزہ آ گیا جی، چس آ گئی۔ اور آخری موقع پر پہنچے کنارے پر اور لنگر سب سے پہلے مل گیا، واہ جی واہ، ماشاء، چس آ گئی جی، زبردست۔ نِطْمَئِنَّ بِهِ، قرآن مجید کہتا ہے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، ان سمجھتے ہیں بس ہمارا کام فٹ ہے، انہیں آسودگی مل جاتی ہے، راحت مل جاتی ہے، ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی بندے قرآن مجید کہتا ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر کوئی ان پر مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی دال نہ گل رہی ہو، کام نہ ہو رہا ہو، کسی مصیبت میں پھنس جائیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ نِنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ، قرآن مجید کہتا ہے پھر وہ اپنا منہ جو کنارے پر بھی ہوتے ہیں وہاں سے بھی پھیر لیتے ہیں، اسی جا کے کی کرنا ہے جی، وہ پھر منہ دوسری طرف جدھر سے آئے ادھر ہی رخ کر لیتے ہیں، وہ ادھر کا رخ ہی نہیں کرتے۔ ایک دفعہ کسی بندے کو فرق لگ جائے نا، صرف وہ لنگر ہی نہ ملے، اگلی دفعہ وہ آتا بھی نہیں ہے، وہ کنارے سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ یا جمعے والا دن ہی ہے، اگر خطیب صاحب دوران خطبہ ہی عربی کے رک کے کہیں وہ بھائی اب کیا لینے آئے ہو، تمہاری حاضری نہیں لگی، وہ کہ اچھا مولوی تھی نہیں جرت جی، یا 80 نہیں تو یا مولوی نہیں، یہ کیا ہے؟ نِنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ، 180 ڈگری پہ گھوم جانا، پھر جانا۔ اور پھر ایک اور اس کی میں بڑی خوبصورت بات بتانا چاہتا ہوں، نِنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ، منہ پھیر لینا، یعنی وہ جو دین کے کنارے تک آئے تھے وہ بد ظن بڑے جلدی ہو جاتے ہیں، بندوں کے بارے میں صرف نہیں، اللہ کے بارے میں بھی۔ اب کیے ساری زندگی گناہ، کی ساری زندگی حرام خوریاں، حرام کاریاں، جھوٹ ہر وقت بولا، رہے گناہوں کی بستیوں میں، ابتری کی بستی میں، لیکن جو وہ ذرا منہ دکھانے کے لیے آتے رہے، حاضریاں لگواتے رہے، تو اب اگر کسی مشکل آزمائش میں آ گئے تو فوراً کہتے ہیں یا اللہ مہربانی کر، چاہ ابری بیمار ہو گئے، مہربانی کرے انہوں صحت دے، پھر تھوڑا سا اور چلو مولوی صاحب تسی بھی دعا کر دو جی اللہ ابے کی صحت دے، پھر بھی صحت نہیں ملی، اب ذریعہ ابا جی بیمار ہیں، اٹھانے پڑتے ہیں، کوئی پیشاب کروانا پڑ جاتا ہے، کوئی کپڑے بدلنے پڑ جاتے ہیں، کوئی نہلانا پڑ جاتا ہے، اماں جی بیمار ہیں، بیٹی بیچاری اب ساتھ پھنس گئی، وہ پھر ان کا صبر کا پیمانہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ نِنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ، جہاں ذرا سی مشکل میں پھنستے ہیں ایک دم سے چہرہ پھیر گئے،
کہتے ہیں وہ دین والیا نہیں دینی ہے تو نہ دے پر اٹھا ہی لے، ابے رہا کون سنبھالے، امیری ہونے ہمیں وقت پہ ہے جناب مینو بھی دینا کی بھی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہو کہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے انہیں ماری جان چھڑ دے ہی نہیں جی، تھوڑا نیک وقت ہوں مہربانی کرو۔ یہ کیا ہے دوستان محترم؟ یہ ہے ننقلب علی وجہی، ایک دم سے منہ مڑ جاتا ہے۔ اب پریشانی میں، مصیبت میں، مشکل میں، بیماری میں، آزمائش میں وہ 4 دن بھی نہیں کھڑے ہو پاتے، اور کئی تو بدبختی میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ساڑھا ہی گھر لبیا سی، وہ وڈیرے آندے، وہ نواز شریف بیمار ہوئے، زرداری بیمار ہوئے، فلانا ہو، لوگ اپنی اپنی مثال دیتے ہیں، انہوں کی کچھ نہیں ہوتا جی، وہ سارے ہی پہلے ہی بیمار ہیں، پر ہم اپنے اوپر سے اتارنا چاہتے ہیں نا بوجھ اپنا، تو سیدھا اللہ کی بارگاہ میں شکوے اور شکایت کی مشین کھول لیتے ہیں۔ اور ایک دفعہ لوگوں جس کی زبان اللہ کی بارگاہ میں نا شکوے کے لیے کھل جائے پھر وہ زبان روکا نہیں کرتی، یہ بڑا خطرناک قسم کا پرزہ ہے۔ اور اللہ کو بندہ مومن کی سب سے ناپسندیدہ چیز شکوہ کرنا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے بھائی آنکھیں تیری دیکھ رہی ہیں کہ نہیں، یا اللہ دیکھ رہی ہیں، پھر شکوہ کر رہا ہے میں نے نور لیا ہے، کان تیرے سن رہے ہیں یا نہیں، یا اللہ سن رہے ہیں، پھر بھی شکوہ کر رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے یا نہیں دھڑک رہا ہے، پھر بھی شکوہ کرتا ہے، پاؤں چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، ہاتھ سے پکڑ رہا ہے، دماغ سے سوچ رہا ہے، ہاتھوں سے پکڑ رہا ہے، سارے کام تو تیرے اللہ نے تجھ سے کوئی چیز بھی نہیں لی، مگر شکوہ پھر بھی کر رہا۔ وہ کہتا ہے نعمتیں میری کھا رہا ہے، سانسیں میری توفیق سے تیری چل رہی ہیں، سماعتیں تیری، بصارتیں تیری، قلب تیرا، دماغ تیرا، میری ساری عنایات کی وجہ سے نظام چل رہا ہے، شکوے بھی مجھے کر رہا ہے۔ تو قرآن مجید نے ایک جملہ بول کے نا اس پورے طبقے کا بتا دیا کہ بھائی یہ اس حد تک اللہ کے ہاں شکوہ کا نہ ہو جاتے ہیں کہ اگر تو ان کی مرضی کا کام ہو جائے تو نطمئن بھی، مطمئن، اور اگر ان کی مرضی کا نہ ہو کوئی مشکل آ جائے تو پھر ننقلب علی وجہہ، فوراً بھاگ جائیں گے، ان کی مرضی کا نتیجہ نہیں ملا وہ جی اسی تھوڑے نال چل دے ہی نہیں ہے جی، چھوڑ جائیں گے، پرے ہٹ جائیں گے۔ آؤ دوستان محترم، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یہ جو طبقہ ہے نا جس کا تعارف کروایا گیا ہے یعبد اللہ، عبادت کرنے والا یہ بھی ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا یہ عبادت کرنے والا نہیں ہے، یہ عبادت کے لیے آتے ہیں چاہے دیر سے آتے ہیں، کنارے والے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کو بتا دو خسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا تو برباد ہوئی ہوئی، یہ رونے والے ہمیشہ روتے رہیں گے، شکوے کرتے رہیں گے، دنیا میں بھی ان کے لیے خسارہ ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے کچھ نہیں ہے، خسارے کا خسارہ ہے، دونوں جہانوں میں برباد ہو گئے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو دونوں جہانوں میں مارا گیا، اور فرمایا ذالک هو الخسران المبین، اور ان کا خسارہ چھوٹے درجے کا نہیں ہے، ریکور ہونے والا نہیں ہے، ان کو تو بہت بڑا خسارہ ملا، بڑے خسارے والے ہیں یہ لوگ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، قرآن مجید کی آیت کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، میں اپنے من میں جھانکوں، آپ خواتین و حضرات اپنے اپنے من میں جھانک کے دیکھیں، کہیں ہمارا تعلق اس طبقے سے تو نہیں ہے جو ذالک هو الخسران المبین، بہت بڑے نقصان اور خسارے والے ہیں۔ اب ان کی بہت سی ایسی علامات ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں احادیث میں ملتی ہیں، میں صرف 1-2 احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ فیصلہ کرنے میں تاکہ آسانی ہو جائے، اور اس پیغام کو قرآن مجید کے تاکہ ہم اوروں تک بھی پہنچا سکیں۔ آپ یہ دیکھیں ہمارا عمومی زندگی میں سوشل لائف جو ہماری ہے، معاشرتی زندگی، چاہے خواتین کی ہے چاہے مردوں کی ہے، ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ اچھے لوگوں سے، مالدار لوگوں سے ہمارا تعلق بن جائے، مالدار لوگ، رئیس لوگ، وڈیرے لوگ، ان سے ہمارا تعلق بن جائے۔ کیوں یہ چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں دنیا کے جو کام پڑتے ہیں وہ وڈیروں سے حل ہوتے ہیں، کوئی سیاسی وڈیرا ہوگا وہ تھانے کا مسئلہ، کوئی پٹواری ہوگا زمین کا مسئلہ، کوئی واپٹا کے محکمے میں کسی تعلق بن گیا میٹر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ہماری تو سوچ یہاں تک ہے، تو ہم دنیا میں وڈیروں، مالداروں، رئیسوں، نوابوں، ان کے ساتھ تعلق بنانے پہ بڑا فخر کرتے ہیں، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا بیچارہ، غریب، مفلوق الحال، مسکین، یتیم، خالی ہاتھ، اس کے ساتھ کوئی تعلق بنانا پسند کرتا ہے؟
اب ذرا اپنی فطرت کو سوچئے گا. میں ایک آیت قرآن مجید کی اور پڑھتا ہوں، پھر میں ذرا اس پہ حدیث آپ کو سناتا ہوں. یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 66 میرے سامنے ہے، 265 اس وقت میرے سامنے ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمَثَلُ الَّذِينَ، ان لوگوں کی مثال يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے. جو لوگ اپنا پیسہ ٹکا مال خرچ کرتے ہیں اور ہر خرچ کرنے میں ان کی نیت ہوتی ہے اللہ کی رضا چاہنا، اللہ راضی ہو جائے، یہ نہیں میں راضی ہو جاؤں، میرا من، میرا رانجھا، میرا اندر راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. فرمایا وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور وہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں ایمان اور پکا ہو جائے، ہمارے دلوں میں ایمان مزید پکا پختہ ہو جائے، اس میں کمزوری نہ رہے. اس نیت کے ساتھ جو مال خرچ کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصْلُهَا وَابِلٌ، ان لوگوں کی مثال اس بندے کی طرح ہے جس کو اللہ نے ایک کھیت دیا، کھیت ایک باغ دیا جو کسی بلند جگہ پر ہے جہاں پانی کھڑا نہیں ہوتا. اب کسان لوگ ہیں نا، جیسے لوگ زمین چنگی ہوئی ہوتی جیسے پانی کھڑا نہ ہوئے فصل واسطے. تو اللہ پاک کہتا ہے کسی کو ایسی جگہ زمین ملی جہاں پہ وہ ذرا بلند جگہ، ٹیلے والی جگہ ہے، پانی کھڑا نہیں ہوتا، اور وہ جگہ اس نے جناب تیار کی، اس میں بیج چیز بویا، اور اوپر سے کیا ہوا؟ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اصابہا وابل، جیسے ہی بیج چیز بویا نا، اوپر سے بارش ہو گئی تیز. کیونکہ کسان جب بیج بوتا ہے تو اس کے بعد کہتا ہے مولا ہن بارش سے دیں، یہی اس کی مرضی ہوتی ہے نا. تو اللہ پاک کہتا ہے اوپر سے اچھی تیز خوبصورت بارش ہو گئی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو اس باغ سے اس کسان کو 2 گنا روزی ملتی ہے، 2 گنا فصل ملتی ہے، اچھی فصل لگتی ہے، 2 گنا فصل بڑھ جاتی ہے. یہ کن لوگوں کی مثال ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کی مرضی اس کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے دلوں میں ایمان پختہ کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اور پھر فرمایا وَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اگر بارش تیز نہ بھی ہو نا، زمین اچھی ہو، اور اللہ کہتا ہے صرف فطل، اوپر فوار ہی پڑ جائے، فوار ہلکی بارش ہو جائے، جس طرح سردیاں دی جھڑی ہوندی. فرمایا اگر ہلکی بارش بھی ہو جائے نا تب بھی اس کی فصل چنگی ہوتی، اچھی ہوتی ہے، لیکن زمین اچھی ہونی چاہیے، شرط یہ ہے، اس کے پیچھے آپ کی محنت اچھی ہونی چاہیے. تو فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے. یہ 2 آیتیں، ایک میں نے پہلے آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ حج کی، ایک میں نے سورہ بقرہ کی. میں ان دونوں آیتوں سے صرف آپ کو اپنا اور آپ کا مزاج جو ہمارا ہے اس کو صرف ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں، ہم کھڑے کہاں پر ہیں. اگر ہمارے پاس مال آ جائے تو ہم خرچ کرتے ہیں، مگر غریبوں پہ نہیں، ہم امیروں پہ خرچ کرتے ہیں. آپ میرے جملے پہ بڑے حیران ہو جائیں گے، بھئی وہ کیسے؟ بھئی اس لیے کہ آپ کے گھر میں اگر مہمان آ جائے، امیر مہمان آ گیا، امیر چنگا تگڑا بندہ، کوئی چیئرمین صاحب، کوئی کونسلر صاحب، کوئی پٹواری صاحب، کوئی اور بڑے عہدے والا بندہ، تو کیا خیال ہے آپ دال پکائیں گے، سبزی پکائیں گے، بریانی، ککڑ؟ خرچہ ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ نے خرچہ کیا نا، اسپیشل. وہ جی بادشاہ بیٹھو جی، اسپیشل کھانا آج تو نہ ملے گا. وہ کھانا کھا چکا پھر بھی اٹھنے نہیں دیتے، سویٹ ڈش بھی ہے جی، وہ کھا چکا، نہیں جی ہوں چاہے تو ہونی نا جی. خرچے پہ خرچہ، مال خرچ کر رہے ہیں، لیکن غریب پہ نہیں، امیر پہ. اسی دروازے پہ کوئی مسکین آ گیا، پھٹے ہوئے کپڑے، مٹی وجود، کوئی مزدور بیچارہ گھر میں روٹی بھی نہیں ہے، اور اس نے آ کے آپ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا یار آج کھانا سے کچھ نہیں، کوئی مہربانی کرو. آپ نے کبھی اس کو اندر بٹھا کے کہا مرغا کھلائیں گے جی؟ کوئی بچی ہوئی باسی روٹی سالن ہوگا تو دے دیں گے، نہیں تو کہیں گے چل اگلے گھر جا. لو جی، اللہ کی رضا امیر کو کھانا کھلانے سے ملنی تھی کہ ضرورت مند غریب کو کھلانے سے ملنی تھی؟ ضرورت مند غریب کے اگر اندر پیٹ میں لقمے جاتے نا تو کھانا ہضم بعد میں ہوتا، اس کے ہاتھ آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پہلے اٹھ جاتے. وہ کہتے ہیں مولا آج اس بندے نے میرا پیٹ بھرا ہے، تو آخرت میں اسے اپنی نعمتوں سے نوازنا، اس کے ہاں کمی نہ ہونے دینا. وہ دعائیں دے کے جاتا.
ادھر وہ غریب کے منہ سے دعائیں نکلتی اور ادھر اللہ کی رحمتیں برکتیں آپ کے گھر کو اپنے حصار میں لے لیتے. لیکن امیر کو کھلا کے دینا، جب وہ باہر نکلتا ہے وہ کہتا ہے یار میں تو شوگر تھا مریض ہے نا، سویٹ ڈش کھلاتی ہوں، پتہ نہیں کیوں سی، یار مجھے تو ہارٹ کا تھوڑا مسئلہ تھا، انہوں نے وہ تری والی چیز کھلا دی، پتہ نہیں کیا ہوگا، کدھر پھنس گئے ہیں جی یار انہیں غریب آگے. وہ تانا دیتا ہے، کبھی وہ کہے گا مرچیں زیادہ تھی، کبھی وہ کہے گا نمک ٹھیک نہیں تھا، کبھی وہ کہے گا میری پسند کا معیار کا نہیں تھا، کیونکہ وہ تو ویسے ہی اچھے کھانے کھاتا ہے، آپ جتنا اچھا پکا کے اس کو دو اس کو اچھا نہیں لگتا، اس نے تو شکوے کرنے اس میں سے کیڑے نکالنے ہیں. لیکن ہماری رضا ہماری مرضی اس میں ہے کہ اس کو کھلائیں. اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے دل میں ایمان کا سودا پختہ کرنے اور بڑھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، پھر اللہ انہیں وہ کھیتیاں دیتا ہے ایمان کی جس میں اللہ اپنی رحمت کی برسات بھی چوکھی ساری بھیجتا ہے اور پھر ایمان کا پھل بھی 2 گنا زیادہ لگاتا ہے. اب ہم فیصلہ کریں، ہم اس راہ کے مسافر ہیں. یہ قرآن مجید جی، یہ چیزیں ہمیں آج نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ ہمیں بیان کی جاتی ہیں، نہ ہم اس پہ غور کرتے ہیں. 2 آیتیں میں نے حوالے دے دیے، ایک سورہ حج کی آیت نمبر 11 ہے، ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 265 ہے آج کے درس قرآن میں. آپ گھر میں جا کے پھر پڑھ کے اپنا انالیسس کیجئے، لیکن فیصلہ ضرور کیجئے کہ ہم کھڑے کہاں پر ہیں. اب آئیے میں حدیث جو بتانے جا رہا ہوں، دونوں چیزیں اس میں کنکلوڈ ہو جائیں گی. یہ حدیث ہے سنن ترمذی شریف سیاست کی کتاب حدیث، اور اس کی حدیث نمبر ہے 2652 2652. امام الانبیاء علیہ السلام اپنے گھر میں ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں. حضور علیہ السلام ایک دعا کرتے ہیں اور حضور دعا با آواز بلند کرتے ہیں، اونچی آواز میں دعا مانگتے ہیں. کیا دعا مانگتے ہیں اب یہ ذرا توجہ سے سننا. حضور فرماتے ہیں کہ اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ میں محمد کو دنیا میں مسکینوں کی طرح رکھ، اور مجھے جب موت آئے وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، میں اس وقت بھی مسکین ہوں، موت بھی مسکینی کی حالت میں آئے. اور وَاحْشُرْنِي میرا حشر کرنا، قیامت والے دن حشر کے میدان میں مجھے کھڑا کرنا. کہاں پہ؟ فی زمرۃ المساکین، مساکین کی صفوں میں. آؤ خواتین و حضرات، یہ جملہ اگر میں آج سمجھا گیا اور آپ نے سمجھ لیا تو میں سمجھوں گا آج کے درس قرآن کا کوئی مقصد ہم نے پا لیا. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ امیر کو کہتے ہیں؟ غریب کو بھی مسکین نہیں کہتے. مسکین نہ امیر نہ غریب. امیر مالدار ہوتا ہے، غریب وہ ہوتا ہے جو مالدار نہیں ہوتا پر مال ہوتا ہے اس کے پاس. غریب خالی ہاتھ نہیں ہوتا، یعنی آپ 3 ٹائم کھاتے ہیں، غریب 2 ٹائم کھا لیتا ہے. آپ 2 ٹائم کھاتے ہیں، غریب 1 ٹائم کھا لیتا ہے. آپ ہر 4 مہینے بعد نئے کپڑے پہن لیتے ہیں، وہ سال بعد نئے لے لیتا ہے. بس اتنا سارا فرق ہوتا ہے امیر اور غریب میں. تو عید پر تو لے ہی لیتا ہے. لیکن مسکین لوگ اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کے بھی کھانے کا کچھ نہ ہو، سال بعد بھی پہننے کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہو، بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے بھی اس کے پاس وسائل نہ ہوں. اور پھر غریب اور مسکین میں دوسرا فرق یہ ہے، غریب کو ایک ٹائم کی بھی کمی لگے نا، وہ 7 دروازہ کھٹکھٹا کے دوسرے محلے میں جا کے لوگوں سے مانگ بھی لیتا ہو، بھائی 5-10 ہزار روپے دینا، حالات مشکل آ گئے ہیں، وہ ویسے ہی میری مدد کر دو، یا اللہ کے نام پہ دے دو بابا. غریب یہ بھی کرتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو بابا. لیکن مسکین لوگوں وہ عزت نفس کا مالک ہوتا ہے، پلے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانا وہ اپنی عزت نفس کے خلاف سمجھتا ہے. اپنی سفید پوشی کی چادر پہ کبھی دھبا نہیں لگنے دیتا. 4 بندے جب بھی پوچھیں گے سناؤ جی بادشاہ، الحمدللہ جی، شکر الحمدللہ. وہ کبھی بھی اپنی غربت کا رونا نہیں روئے گا، اپنے گھر میں کچھ نہ ہونے کا رونا نہیں روئے گا. آپ لوگوں اس طبقے کو طبقہ مسکین کہتے ہیں. اور اللہ کا قرآن، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں دعا کر رہے ہیں اور آپ فرماتے ہیں لوگ اللہ مجھے دنیا میں بھی مسکین کی طرح رکھ. کوئی ہے ہم میں سے جو مسکین بننا چاہتا ہے؟ عشق رسول کمانے کا
دعویٰ کرنے والوں، نعرے لگانے والوں میں پوچھتا ہوں، کوئی ہے جو کہے یا اللہ مجھے مسکین رکھ؟ میرے امام الانبیاء کہہ رہے ہیں مولا محمد مصطفیٰ کو دنیا میں مسکین رکھ، اور مجھے موت بھی سال میں آئے، میں مسکین ہوں۔ مسکین کو جب موت آتی ہے لوگوں، گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا، اور ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں موت آئے، ہمارے بچوں کے اکاؤنٹ میں 50-50 لاکھ پڑے ہوئے ہوں، جائیدادیں بہت ساری ہوں، مال اسباب بہت سارا ہو۔ آؤ محمد عربی کہہ رہے مولا مجھے موت اس حال میں آئے، میرے پاس دنیا کی کوئی چیز نہ ہو، ایمان کی دولت کے علاوہ کچھ نہ ہو، میں مسکینی کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں۔ اور سننا تیسرا جملہ امام الانبیاء علیہ السلام کا لوگوں جگر کو تڑپا دیتا ہے، روحوں کو رلا دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام کہتے ہیں میرے اللہ وَاحْشُرْنِی فی زمرۃ المساکین، میرے اللہ قیامت کو، ہے نبی ہے رسولوں کے تاجدار، یہ نہیں کہا مجھے قیامت کو انبیاء کی صف کی قیادت میں کھڑا کرنا، مجھے رسولوں کی صف میں کھڑا کرنا، مجھے صدیقوں کی صف میں کھڑا کرنا، شہیدوں کی صف میں کھڑا کرنا۔ آؤ میرے آقا نے قیامت کے میدان میں بھی جس صف کا انتخاب بذریعہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کیا، وہ کوئی اور صف نہیں، وہ بھی صف مسکین تھی۔ مساکین کی صف میں قیامت کو بھی محبوب نے کھڑے ہونے کی بات کر کے لوگوں قیامت تک کے دکھی دل مساکین کو تسلی دے دی۔ او بھوک سے مرتے ہو مر جاؤ، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، اپنی مسکینی کے آنچل پہ دھبا نہ لگنے دینا۔ دنیا تو امیروں کی بھی گزر جائے گی، غریبوں کی بھی گزر جائے گی، مسکینوں کی بھی گزر جائے گی، مگر کل قیامت کو محمد مصطفیٰ جس کو سینے سے لگا کے اپنی صف میں شامل کریں گے وہ طبقہ مساکین ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ جی، ہمیں پیار مساکین سے ہے یا امیروں سے ہے؟ ہم تعلق کس سے بنانا چاہتے ہیں؟ ہم خرچ کس پہ کرنا چاہتے ہیں؟ اتنی بات جب حضور نے یہ 3 جملے گئے، ام المومنین حضرت عائشہ نے سوال کر دیا، لما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا یہ دعا آپ کیوں کر رہے ہیں کہ قیامت والے دن بھی میں مساکین میں اللہ مجھے کھڑا کرنا، میرے قیامت کے معاملات مساکین کے ساتھ کرنا؟ حضرت ام المومنین نے سوال کیا۔ اب لوگوں بڑے جگر پارے کے ساتھ سننا حضور کا جواب۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ ما ترد المسکین ولو بشق تمرہ، فرمایا عائشہ سن محمد مصطفیٰ سے، اگر تیرے دروازے پہ کہیں مسکین آ جائے، تیری ملاقات کسی مساکین کے طبقے میں سے کسی مسکین سے ہو جائے تو اس کو ضرور کچھ نہ کچھ دینا، اور اگر تیرے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہونا اور تو نے صرف ایک کھجور تیرے پاس ہو، صرف ایک کھجور، اور وہ بھی تو نے آدھی کھا لی ہو، ولو بشق تمرہ، وہ ٹوٹی ہوئی ہو، کھائی ہوئی ہو آدھی، فرمایا وہ آدھی مسکین کو دے دینا، مگر کسی مسکین کو کبھی خالی نہ لوٹانا۔ اتنا خیال رکھنا اس کا، مسکین کو کبھی خالی نہ لوٹانا۔ اور لوگوں پھر فرمایا یا عائشہ احب المساکین، اے میری عائشہ اگر دنیا میں محبت کرنی ہے تو صرف مساکین سے کرنا۔ کس سے کرنا؟ مساکین سے کرنا۔ مجھے بتائیں جی ہم میں سے کوئی ہے جو کسی مسکین کو رشتہ دے دے، یا کسی مسکین کی بیٹی سے رشتہ کر اپنے بیٹے کا کر لے؟ آؤ حضور کیا کہہ رہے ہیں، محبت کس سے کرنی؟ مساکین سے محبت کرنی ہے۔ اور لوگوں اس سے اگلا جملہ سننے کے لیے تیار ہو جاؤ، کاش یہ جملہ میں سمجھ میں آ جائے، میں پھر متوجہ کروں۔ حضور نے فرمایا میری عائشہ یا عائشہ وقریبہم، اور زندگی میں جب کسی کے قریب جانا ہو تو مساکین کے قریب جانا، انہیں تمہارے پاس آنے کی زحمت نہ کرنی پڑی، خود مساکین کو تلاش کرنا، مساکین کے پاس جانا۔ فإن اللہ یقربک یوم القیامہ، فرمایا عائشہ دنیا میں جو مساکین کے قریب رہتا ہے قیامت والے دن رب اس کے قریب رہے گا۔ جو دنیا میں مساکین کے قریب رہے گا قیامت والے دن وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اور لوگوں اللہ کے قرب کو ولایت کہتے ہیں، اللہ کے قرب کو راہ ہدایت کہتے ہیں، اللہ کے قرب کو راہ معرفت کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے معرفت اور ولایت کا راز بتا دیا، فرمایا جو مساکین کے قریب رہنا سیکھ لیتا ہے قیامت والے دن رب اسے اپنے قرب کی دولت عطا فرما دے گا۔
आओ लोगों, अब मैं आज के मुसलमानों का मिजाज देखता हूँ, मेरी आंखें बरसना शुरू हो जाती हैं। ओ यार इन्हां गरीबां नूं छोड़ो, कोई DHH प्लाट लवो, कोई बैरिया टाउन लवो, कोई वड्डी सोसाइटी जाके रही है, कित्थे जनाब गंदगी पांदे जनाब, गंदे मंदे बू आंदे जनाब, 4 पैसे छिल्लड़ किसी के पास आ जाए। लोगों हम तो गरीबों की बस्तियां छोड़ देते हैं, हम तो उनका पड़ोस पसंद नहीं करते। कोई पड़ोसी गरीब मस्कीन हो उसको ताने देते हैं, दुनिया के सामने उसके शिकवे करते हैं, यार ये किस मस्कीन के मत्थे लग गए यार, सुबह शाम उससे दूर होना चाहते हैं या उसे अपने महल्ले से निकालना चाहते हैं। जा तू परे किधरे बाहर जाके डेरा ला, चुके ला, इत्थे कित्थे गंद पांदा पे। वो गरीब मस्कीन के बच्चे होते हैं, मैले कुचैले, उसके उनके पाँव गंदे, उनके कपड़े गंदे लगते हैं, हम उनसे नफरत करते हैं। आओ लोगों, मेरे महबूब उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात को कह रहे हैं, मेरी माएँ बहनें बेटियां सुने, आकर वरना मेरी सिद्दीका, मेरी हुमैरा, मेरी आयशा, अगर दुनिया में तुझे किसी की कुर्बत अख्तियार करनी है तो मसाकीन के करीब रहना, मसाकीन के करीब होना। क़यामत को देखना मेरा रब तुझे अपने करीब कर लेगा। कौन है लोगों जो इस राह का मुसाफिर है? तहरीक मिनहाजुल कुरान इस गए गुजरे दौर में भी उम्मत को कुरान और हदीस के ये सबक बढ़ा रही है। मसाकीन से नफरत ना करो, मसाकीन से दूरियां अख्तियार ना करो, गरीबों को अपने दरवाज़ों से डांटा ना करो। मगर लोगों, हमारा मिजाज मौलवी से लेकर यकीन जानिए टीचर उस्ताद तक सबका यही मिजाज है। बंदे की माँ मर जाए ना, माँ चेहलम हो, मौलाना को बुलाया वाज करने के लिए, पीर साहब को बुलाया दुआ करने के लिए, कौंसलर चेयरमैन MPO को बुलाया ज़रा मेहमान खुसूसी के तौर पे, स्टेज के ऊपर मुझे बताएं कोई अगर गरीब फटे हुए कपड़ों वाला मस्कीन चढ़ा है, उसको चढ़ने देते हैं, बैठने देते हैं? अच्छा वो कहे मैंने पीर साहब को मिलना, कहते चलो बाहर मिली, बाहर हट, पीछे हट, हमें महफिल ख़राब करना आ गए। हम तो मसाकीन को उस दीन के स्टेज के करीब नहीं जाने देते। अच्छा फिर चले महफिल हो गई, अब खाने का वक्त है, मस्कीन को कहते हो पीछे हट के बैठ, मैं पहले बंदियां नू खाना खिला लवां फिर तेनों, बंदियां नू, यानी वो बंदा नहीं है। पीर साहब, मौलवी साहब, वो कौंसलर साहब, तुसी बैठे के लिए आ जाओ जी, सोफे दे हो जी, उनको सोफे पे बिठाएंगे। अगर कोई मिस्कीन भी कहे यार यहाँ रोटी अच्छी मिलेगी यकीनन, चले मैं भी साथ घुस ही जाता हूँ। कई दफ़ा हमारे साथ ना हम कई जगह जाते हैं, कोई गरीब बंदा भी अंदर आ बैठता है, वो घर वाले देखते हैं, कहते ओ तू किधर आ गया, तैने किस बुलाया, ओ उठे जा, उठा देते हैं। लोगों, गरीब जब उठता है ना बड़े भारी दिल के साथ, उस वक्त उसके अंदर ये चल रही होता है कि अल्लाह मैं तेरा बंदा नहीं हूँ, मेरे बैठने की इसके पास जगह भी नहीं, इसकी जगह खराब हो जाती है। वो शिकवा करके उठ जाएगा। लोगों, तुम्हारे घर में शर आ जाएगा, पीर के बैठने से शर नहीं निकलेगा, मौलवी के बैठने से नहीं निकलेगा। फिर तुम्हारी नस्लें बर्बाद होंगी, लुच्चे लफंगे तुम्हारे घरों में पैदा होंगे। तुमने मिस्कीन को अपने घर के दरवाजे से रुखसत कर दिया, तुम्हारा सोफा खराब हो जाता क्योंकि उसके मैले कपड़े हैं। तुम्हें क्या पता उस लम्हे वो मस्कीन तुम्हारे दरवाजे से रुखसत नहीं होता, अल्लाह की रहमतें, बरकतें, इनायात वो सारी की सारी रुखसत हो जाती हैं। और आज हम में से हर कोई ये सौदा लेके बैठा हुआ है, हर कोई इस राह का मुसाफिर बन के बैठा हुआ है। मेरे दोस्तों, इस उम्मत को अपने नबी से प्यार का तकाजा तो ये था कि हुजूर जिस तबके के साथ खड़ा होना चाहते हैं, सारी उम्मत ही कहते हैं हम भी उसी तबके के साथ खड़ा होंगे। आज किसी चेहरे पे फिर परेशानी होती गरीब के, अमीरों के यहाँ पे कुत्ते भी मुरब्बे खाते हैं और गरीब के बच्चे को दूध के लिए एक घूंट नहीं मिलता। उमरा के हर बच्चे ने घर में बिल्लियां पाली हुई हैं, 2-2 लाख की बिल्ली है, उस बिल्ली के लिए जो खाना आता है वो 10-10 हज़ार का खाना आता है। मगर उसको कोई परवाह है कि इस माशरे में कोई गरीब मफलूकुल हाल भी है? किस दीन के मानने वाले हो यार? हर एक की ये ख्वाहिश तो है क़यामत को हम हुज़ूर अलैहि सलाम के साथ हों, लेवाए हमद के नीचे हों। लेवाए हमद के नीचे हुज़ूर ने कहा मैं तो ज़ुमरतुल मसाकीन, हम मस्कीन बनना तो चाहते नहीं हैं और मस्कीनों के करीब भी जाना। और अब तो जिसके पास 4 पैसे आ जाए वो तो हमारी महफिल में आके बैठना भी अपनी इज्जत और शान के खिलाफ समझता है। अल्लाह के घर में भी उसको नफरत पैदा होगी। कहाँ चली गई उम्मत? अब लोग इस उम्मत को जगाओ यार, इनको ये अल्लाह रसूल का पैगाम सुनाएं, माएँ बहनें भी सुनाएं, आप भी सुनाएं। कम अज़ कम अपने इस गाँव की हद तक इस फरीज़े को अपने अंदर लाएं, दूसरों के अहवाल की खबर लें।
یار ہفتے میں ایک دن نہیں تو 15 دن نہیں تو مہینے میں ایک دن گاؤں کا جو سب سے غریب بندہ ہے نا یا غریب بندی ہے اس کو بڑے عزت و احترام سے گھر میں بلاؤ، وہ دیسی مرغا پکاؤ یا جو آپ کو بہتر سے بہتر توفیق ہے وہ پکاؤ، ایک کپڑوں کا جوڑا کوئی لے لو یار، اس کو اپنے گھر کے سب سے اچھے بستر پر بٹھاؤ، سب سے اچھے صوفے پہ بٹھاؤ اور پھر اس کو عزت سے کھانا کھلاؤ، کھانا کھلا کے اس کو یہ تحفہ بھی لے جا۔ اگر آپ اپنے مقدر بدلنا چاہتے ہیں، اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، مولویوں سے بھی کہہ کے تھک گئے ہیں، میں تمہیں آج وہ نسخہ بتا رہا ہوں، تمہیں کسی کو کہنے کی حاجت نہیں پڑے گی، تم صرف مسکین کو خوش کر کے گھر سے رخصت کر دو، یہ بھی نہ کہنا میرے لیے دعا کرنا، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ اس کے حبیب کی محبتوں کا مرکز، وہ محور وہ مساکین ہیں۔ تم جب اپنی محبتوں کا مرکز ان مساکین کو بناؤ گے، اللہ رسول کی رحمتیں خود بڑھ بڑھ کے تمہارا استقبال کرنا شروع کر دیں گے۔ اور آخری حدیث اور اجازت، دوستان محترم، یہ بھی سنن ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور اس میں بھی حضور علیہ السلام کی ایک دعا ہے، 4 جملے ہیں، یہ 4 جملے بھی دعا کہ آپ کو ایک تحفے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہم ربنا لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، یا اللہ ہمارے دین پر کبھی کوئی مصیبت پریشانی نہ لانا، دین کے معاملے میں، دین کی راہ جو ہماری ہے یا جو ہمارے دینی امور ہیں ان میں ہمارے لیے کوئی پریشانی کھڑی نہ کرنا، کوئی مشکل نہ لانا، یہ نہیں کہ جسمانی مصیبت نہ لانا، گھر کے معاملے میں پریشانی نہ لانا، کاروبار کے معاملے میں پریشانی نہ لانا، یہ نہیں کہا اللہم ربنا لا تجعل مصیبتنا فی دیننا۔ لوگوں اپنے من کی طرف توجہ کرو یار، کوئی ہے جو اللہ سے روزانہ یہ مانگے، مولا جسم لٹتا ہے لٹ جائے، گھر لٹتا ہے لٹ جائے، دکان جاتی ہے چلی جائے، مگر میرا دین بچ جائے۔ ہمارے یہاں تو دین جاتا ہے تو چلا جائے، مگر دنیا قائم رہنی چاہیے، نہیں جانی چاہیے۔ اللہ کے محبوب دعا کرتے ہیں، اللہم ربنا لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا۔ اب یہ جملے سننا، آقا نے فرمایا مولا مجھے وہ دنیا ہمیں نہ دینا کہ جو دنیا ہمیں دین سے غافل کر دے، جس دنیا ہمارے اکبر ہمنا، جس دنیا کے کام کاج میں ہم اتنے مصروف ہو جائیں کہ تیرے دین کو بھول نہ جائیں۔ اللہ ہمیں دنیا دینا، مگر ایسی دنیا دینا جو تیرے دیے ہوئے دین کے تابع رہے، ہمارے دین کے تابع جو دنیا رہے وہ دنیا دینا، وہ دنیا نہ دینا جس دنیا کے تابع ہمارا دین ہو جائے۔ میں اور آسان کر دوں یہ جملہ، یا اللہ ایسی دنیا دینا جس کو جب تیرے دین پر قربان کرنا پڑے کر دیں، مگر ایسی دنیا نہ دینا جس پر دین قربان ہو جائے۔ آؤ لوگوں آج ریئلسٹک ہو کے سوچیں تو ہمارا حال یہ ہے کہ قدم قدم پہ ہمارا دین ہماری دنیا پہ قربان ہو رہا ہے، لیکن دنیا دین پہ ہم نہیں قربان ہونے دیتے، بچا لیتے ہیں۔ دیکھیں نا بہت سے لوگوں کو درس قرآن کی آپ دعوت دے کے اگلے مہینے کے لیے میں ہوم ورک دے دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگلے مہینے درس قرآن ہونا ہے، آپ لوگوں کو دعوت دینا اور نام لکھ لینا اپنے پاس کسی ڈائری میں، میں نے کس کس کو دعوت دی۔ 20 بندوں کو آپ چلے دعوت دینا، 20 بندوں کے آپ 20 خواتین کو دعوت دینا، نام نوٹ کر لینا۔ پورا مہینہ 2-4 دفعہ انہیں دعوت دینا، آخری دن بھی یاد دہانی کروانا۔ آپ یہاں پر آئیں گے ان 20 میں سے ممکن ہے 20 پورے نہ آئیں، اور عین ممکن ہے 18 آئیں، اور عین ممکن ہے 2 آئیں، ممکن ہے، لیکن غالب گمان یہ کوئی اکا دکا آ جائے گا، زیادہ نہیں آئیں گے۔ آپ اگلے دن پھر ان کے پاس جانا، کہنا جی میں نے پورا مہینہ آپ کو دعوت دی تھی، آپ کیوں نہیں آئے؟ ہر بندہ کوئی عذر پیش کرے گا، ہر بندی کوئی نہ کوئی عذر پیش کرے گی۔ او جی فلانا کم پہ گیا جی، میں فلانا جی بچے کا یہ مسئلہ بن گیا تھا، فلانا بیمار ہو گیا تھا، فلانا یہ ہو گیا تھا۔ آپ ان کے سارے عذر لکھیں اور گھر میں آ کے بیٹھ کے انالیسس کریں کہ اس بندے نے اپنے دین پر دنیا قربان کی یا اپنی دنیا پر دین قربان کیا، تو نتیجہ آپ نکال لیں گے تھوڑی دیر میں کہ ہر شخص نے اپنا دین دنیا پر قربان کر دیا۔ دنیا کسی نے بھی قربان، دنیا اسی اکا دکا کسی نے قربان کی جو آپ کی دعوت پر آ گیا۔ اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم دنیا داری میں کہاں کھڑے ہیں اور دین داری میں کہاں پہ کھڑے ہیں۔ تیسرا جملہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بڑا امپورٹنٹ جملہ، یہ سب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ولا مبلغ علمنا
اور یا اللہ وہ جو دنیا کا علم ہے نا، اس علم کو ہمیں ایسے دنیا کے علم کی ضرورت نہیں ہے کہ جس دنیا کے علم کے اندر ہمارا دین کا علم غائب ہو جائے، ختم ہو جائے۔ یعنی دنیا کا علم حاصل کرو، مگر دنیا کا علم بھی دین کے علم کے تابع رہ کے حاصل کرو۔ دین کا علم ہونا چاہیے، نظر دین کے علم پہ رہے۔ اب میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، سب کے بچے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ دنیا پڑھتے ہیں یا دین پڑھتے ہیں؟ دنیا کے پڑھانے کی فکر ہے یا دین پڑھانے کی فکر ہے؟ ہر ایک کو میرا بچہ پڑھ جائے، میٹرک ایف اے کر جائے، کسی کو یہ بھی ہے کہ اس کو قرآن سمجھ میں آ جائے، حضور کی حدیث سمجھ میں آ جائے۔ آقا علیہ السلام کیا دعا سکھا رہے ہیں؟ ایسا علم نہ مانگنا جس علم دنیا کے علم سے تمہارا دین کا علم تم سے اوجھل ہو جائے، چھپ جائے۔ اور آج چھپ گیا دوستان محترم۔ اور چوتھا جملہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا، یا اللہ ہم پر ایسا حکمران مسلط نہ کرنا، ایسا حکمران مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کرے۔ رحم کیا ہوتا ہے؟ حکمران نے کون سا رحم کرنا ہوتا ہے؟ بھئی ایک ہوتا ہے رحم کرنا، ایک ہوتا ہے ظلم کرنا، دونوں میں فرق دیکھیں۔ اگر کوئی حکمران آپ کے ملک کا حکمران ٹیکس گھٹا دے، اس کا معنی یہ رحم کر رہا ہے، ٹیکس بڑھا دے، اس کا معنی کیا ہے؟ ظلم کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کل ہمارے ملک کے اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% اضافہ کر دیا، اور سود ویسے ہی حرام ہے اور بڑھا دیا 1% پورا۔ تو اب بتائیں رحم ہوا یا ظلم ہوا؟ اچھا حکمران اگر بجلی کے بل بڑھا دے تو یہ رحم میں آئے گا یا گھٹا دے رحم میں آئے گا؟ اگر بل گھٹ جائیں تو رحم ہے، بڑھ جائیں تو ظلم بن جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگر کسی حکمران نے مہنگائی کم کر دی، اس نے اپنی قوم پہ رحم کر دیا، اور اگر کسی نے مہنگائی بڑھا دی تو بولے نا ذرا جی، ظلم۔ آپ کو سمجھ آئے، فرق سمجھ میں آئے کہ رحم اور ظلم میں فرق کیا ہے۔ اگر غریب کا چولہا جلنا مشکل ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ اب ظلم ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں میں پوچھتا ہوں، یہاں 50 60 70 سال کے بزرگ بیٹھے ہیں، اس قوم پہ رحم کرنے والے مسلط ہوئے یا ظلم کرنے والے؟ تو ہمیں ظالموں کا ساتھ دینا چاہیے یا مظلوموں کا؟ یہ قوم مظلوم ہے، حکمران ظالم بن گئے۔ آقا فرما رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، مولا ان حکمرانوں کو مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کریں، ظلم کرنے والے ہوں۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ قوم تو انہی ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو کے نعرے لگا کے ان کو خود مسلط کرواتی ہے۔ ایسی قوم کی تقدیر کون بدلے گا بتائیں؟ اللہ کی تقدیر بھی سوچتی ہوگی میں کس پہ مہربان ہوں، خود ظالموں کے نعرے لگا کے ان کو ووٹیں دے کے مسلط کر رہے ہیں۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا، یہ دعا کیا کرو اور عملاً چلا کرو اس راہ پر، ان حکمرانوں کو مسلط نہ ہونے دیا کرو جو اپنی عوام اور قوم کے اوپر رحم نہیں کرتے۔ اب سارے درس قرآن کو ابتدا سے آخر تک دیکھ لیں اور اپنا احتساب کریں، ہمارا رویہ کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ وہ سبق ہے جو اللہ رسول نے ہمیں دیا ہے، جو ہمیں گھر میں بیٹھ کے اپنی نسلوں کو پڑھانا ہے، بچے بچیوں کو سکھانا ہے، بہن بھائیوں کو بتانا ہے۔ آئیے دوستان محترم، خواتین و حضرات، بس احترام آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، یہ درس قرآن صرف کسی نشست کا نام نہیں ہے کہ آپ آئے بیٹھے اور چلے گئے۔ ہر درس قرآن کی ہماری نشست میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ رسول کے فرمودات کی صورت میں جو واضح و نصیحت ہمارے لیے ضروری ہے، جس پر عمل کر کے ہماری زندگیاں بدل سکتے ہیں، وہ والا سودا آپ تک پہنچایا جائے۔ اور آج میں نے آپ کو اپنے نصیب جگانے، مقدر بدلنے کے طریقے بتائے ہیں، اور اپنے آپ کو سیلف ایویلیوٹ، خود احتسابی کا طریقہ بتایا کہ چیک کریں ہم کھڑے کہاں پہ ہیں۔ وہ کنارے والے ہیں کہ کوئی چیز مل گئی تو ماشاءاللہ الحمدللہ، اور کوئی مشکل آ گئی تو اوہو اللہ تو تے رس ہی گئے، سنتا ہی کوئی نہیں۔ اے مولوی صاحب تسی دعا کرو، ساڑیاں نہیں سنتا جی، یہ شکایت ہے یا نہیں؟ بولے جی اللہ سے شکایت ہے یا نہیں؟ مولوی صاحب تسی دعا کرو، ساڑی نہیں سنتا، معاذ اللہ ڈورا ہو گیا کیا؟ بندہ تو یہی کہہ رہا ہے، اللہ کو سنا ہی نہیں دیتا اب جی، استغفر اللہ رضی، بدبختی کی انتہا ہے، اور گھر گھر یہ معاملات ہیں۔ آئیے اللہ کی حضور سچی پکی توبہ کریں اور دعا کریں، مالک و مولا ہمارے حالات پہ رحم فرما۔ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے بعد سارے کرتوت کارنامے ہم اس کے مخالف کر رہے ہیں، تیری رضا پہ نہیں چل رہے۔
تیرے حکموں پہ نہیں چل رہے، تیرے محبوب کے فرمانوں پہ نہیں چل رہے، تیرے محبوب کی دعائیں ہمارے پلے نہیں پڑ رہی، مسکین دور ہو گئے، ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں، الٹی سمت میں جا رہے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں مالک مولا ہمیں اپنی زندگی کی، دین کی، معاشرت کی سمت درست کر کے ہمیں اپنی بارگاہ اور اپنے کلام الہی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔